30واں پارہ ہے سورۃ المطففین، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المطففین مکی سورت ہے، اگرچہ اس میں بعض مفسرین کا قول مدنی ہونے کے حوالے سے ہے۔ بہرحال ماقبل سورۃ الانفطار کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ ماقبل صورت میں بھی قیامت کا بیان تھا اور اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے، مگر ماقبل صورت میں جو قیامت کا بیان تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ قیامت کے وقوع سے انسان کے باطن پر کیا اثر پڑے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، جب قیامت قائم ہوگی انسان جان لے گا اس نے آگے کیا بیچ دیا ہے، پیچھے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ پھر قیامت کے دن انسان کے ساتھ محاسبہ ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اس کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، کراماً کاتبین جو معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہارے تمام اعمال کو وہ خوب جانتے ہیں۔ بہرحال جب اعمال کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان اعمال کے بدلے انسان کو جو ملے گا یا تو انسان ابرار میں شامل ہوگا یا فجار میں شامل ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، تو نیکوکار اچھے اعمال والے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور فاسق اور فاجر، گناہگار اور کافر اور مشرک لفی جحیم، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ آج کی یہ سورۃ المطففین، اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، لیکن یہاں پر قیامت کا بیان ایک اور انداز میں ہے۔ یہاں قیامت کا بیان ہے مارکیٹ والوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جو لوگ مارکیٹنگ میں لگے ہیں، مارکیٹ کے اندر لوگ جو معاشرے کے اندر لین دین کرتے ہیں، قیامت کے واقعہ ہونے سے ان پر کیا اثر پڑے گا۔ جیسے اس سے پہلے اللہ نے قیامت کا بیان کیا ایک زمیندار کے لین کے نقشے کے حوالے سے، تو مختلف اندازوں سے اللہ قیامت کو بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں معاملات میں خرید و فروخت کرنے والوں کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک طرف قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف معاشرے کے اندر لوگوں کے اصلاح کے حوالے سے بھی قرآن ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ گویا قرآن ایک پیغام دیتا ہے، یہ قرآن صرف عقائد کی کتاب نہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، پیغمبر کو رسول برحق اور آخری پیغمبر مان لو، قیامت کا اقرار کر لو، قیامت کی تصدیق کر لو۔ جہاں قرآن یہ عقائد سمجھا رہا ہے تو قرآن اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی سمجھا رہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ فمن شہد منکم الشہر فلیصم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ عبادات بھی قرآن سمجھا رہا ہے۔ اور اگر عبادات سمجھا رہا ہے تو ساتھ انسانی معاشرے کے اندر معاشرت کے اصول اور قوانین بھی بیان کر رہے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو معاشرے میں ہر فرد کے نفسی حقوق ہے، ان حقوق کو پامال نہ کرنا۔ آپ معاشرے کے اندر اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بڑے سے آگے نہ بڑھو، اپنے بڑے کے اوپر آواز اونچی نہ کرے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، یہ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے لا یسخر قوم من قوم، کوئی بندہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ معاشرت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی قرآن بیان کرتا ہے۔
آپ لین دین کریں گے کس طرح کریں گے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، آپ معاشرے کے اندر نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ حلال طریقہ اپنا لیں، بیع کا راستہ اپنائیں، خرید و فروخت۔ وحرم الربا، وہ منافع جو سود کے راستے سے آپ حاصل کرتے ہیں اور سود کا طریقہ اپنا کے سودی معاملات کرتے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ پھر معاشرہ اخلاقیات بھی سمجھا رہا ہے، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ مت اٹھا لے۔ اس سے یہاں قرآن اگر ایک طرف عقیدے قیامت سمجھا رہا ہے، آخرت سمجھا رہا ہے، تو ساتھ معاشرے کے اندر رہنے والے انسانوں کو اخلاق اور معاملات بھی سمجھا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا بندہ وہ اگر معاشرے میں محنت کرے گا تو جیسے عقائد پر محنت کرے گا اور جیسے عبادات پر محنت کرے گا، وہ لوگوں کے معاملات پر نظر رکھے گا اور معاملات کی چھان بین کرتے ہوئے معاملات میں کمی اور کوتاہی کی نشاندہی کرے گا اور لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ اس لیے یہاں آج یہ جو قرآن ہمیں بیان فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے کمی کرنے والے اور ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس تفسیر سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن انسان کامیاب بننا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اگر ہم کامیابی کے لیے نماز کو معیار بناتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ یاد رکھو لا يدخل الجنت جسد، وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا غذی بالحرام، جس جسد اور جس بدن کی جس باڈی کی گروتھنگ نشوونما جو ہو چکی ہو وہ حرام مال کے ساتھ ہو چکی ہو۔ ایک بندہ نماز کا تو بڑا پابند ہے لیکن معاملات غلط کرتا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، حرام مال بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام مال کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حرام کما کر صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور یہ گمان کر کے اللہ اس کو قبول کریں گے، اللہ کبھی غلط مال کے حرام مال کے صدقہ اور خیرات کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، بندہ حرام مال کماتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں کے لیے یہ مال جمع کر کے میرے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ فرمایا کہ حرام مال کے اندر کبھی برکت ڈال نہیں جاتی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال بندہ کما کر بچوں کے لیے حرام مال چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فرمایا یہ اپنے لیے ایسا توشہ چھوڑ جاتا ہے کہ یہ توشہ اس کو جہنم کی آگ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کی ذمہ داری ہے، شریعت کا مزاج، شریعت اسلام کا مزاج، اگر کوئی بندہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے بندے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کے مشقت اس کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہو اور نکاح کا بولتے کہ حق مال ادا کر سکتا ہو، بیوی کے لیے کھانے کا کپڑے کا انتظام کر سکتا ہو، رہائش کا انتظام کر سکتا ہو۔ اب بندہ رہائش کا انتظام کرے گا، کھانے کپڑے کا انتظام کرے گا تو اس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے۔ اب پیسے کے لیے بھاگ دوڑ ہے، لیکن شریعت نے یہ مزاج بنایا ہے یاد رکھو تم نے حلال کمانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا ما اخذ منہ، کہ یہ بندہ جو کچھ کمائے گا امن الحلال ام من الحرام، کہ یہ حلال ہے کہ حرام، یہ بخاری کی روایت ہے۔ لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، اور بھائی ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں کاٹن کے کپڑے مل جائے اور ہمیں اعلیٰ درجے کے مرسڈیز مل جائے اور ہمیں اعلیٰ درجے کے ٹائل والے گھر مل جائے اور ہمیں اعلیٰ درجے کے کھانے مل جائے، کڑھائی مل جائے اور روس مل جائے اور ہمیں دمپوخ مل جائے اور ہمیں فلاں مل جائے، لیکن کہاں سے ملے یہ نہیں سوچ رہے ہیں۔ اس لیے
شریعت کا مزاج یہ ہے، آپ کمائیں تو یاد رکھو پہلا سٹیپ تمہارا کیا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم کھاؤ اس حلال پاکیزہ مال میں سے، اللہ فرماتے جو ہم تمہیں دے چکے۔ معلوم ہوتا ہے مومن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میری کمائی سے میرے پاس کچھ نہیں آتا، میری دکان سے، میرے کاروبار سے، میرے جاب سے میں کچھ حاصل نہیں کرنے والا، مجھے دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری چالاکی، میری ہوشیاری، میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں اور میں اپنا ذہن استعمال کر رہا ہوں، تو پھر قارون کی وہ بات جو قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے، جب معاشرے کے نیک لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تمہیں جو مال دیا گیا ہے اس مال میں سے فساد مت پھیلاؤ، اس مال میں غریب اور فقیر مسکین کا خیال رکھو، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو یہ باتیں جب قرآن کے اندر جو اللہ نے ذکر فرمایا اس زمانے کے نیک لوگ اس کو سمجھا چکے، اس نے کہا انما اوتیتہ، او بھائی یہ جو مجھے سب کچھ دیا گیا ہے یہ تو میرے اپنے علم اور ہوشیاری کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے، یہ میری چالاکی اور دانائی ہے۔ مسلمان کا مزاج ہوگا کہ مجھے دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو جاب کے ذریعے، اللہ چاہے تو پھر مارکیٹ کے اندر کاروبار کے ذریعے دے، اللہ چاہے تو پھر مجھے زمینداری سے میرے ضروریات کو پوری فرما دے۔ اس لیے شریعت نے کمانے کے بنیادی اسباب متعین کیے ہوئے ہیں، اور آج کا مسلمان اس سے ناواقف ہے۔ سورسز آف انکم اس کو کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر آمدنی کے ذرائع کیا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر ٹیلنٹ کس درجے کی ہے، کس درجے کی استعداد اور صلاحیت آپ رکھتے کہ آپ اس درجے کے اپنے لیے کمائی حاصل کر سکے، آمدنی اپنی بڑھا سکے۔ پہلی چیز شریعت نے جو آمدنی کے ذرائع میں سے بتائی کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ مال غنیمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بہت سارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میدان میں چلے، حضور کے ساتھ لڑے، اور دشمن کے مال غنیمت مل کے اس سے کچھ حصہ مل گیا، وہ آگے انویسٹ کر چکے، اور اس کے بعد وہ زمینوں کے بھی مالک بن گئے اور گھروں کے بھی مالک بن گئے، ان کا بزنس بھی چلتا رہا۔ پھر دوسری چیز وہ کاروبار ہے، بزنس، اور تیسری چیز پھر وہ مزارعات ہے، کھیتی باڑی ہے، پھر صنعت ہے، کاریگری، بندے کے پاس کسی قسم کا کوئی پیشہ ہے، وہ ماہر ہے کسی فیلڈ کے اندر، وہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کرے، پھر جا کے کہیں پر جاب وغیرہ اور چیزیں ہیں۔ پھر شریعت نے مزاج سمجھایا ہوا ہے، کاروبار کے اصول سمجھائے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات بندہ بڑا پیسے والا ہوتا ہے لیکن مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جانتا نہیں ہے، اور دوسرا بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے وہ انویسٹمنٹ کے طریقے جانتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ شریعت نے مضاربت کا راستہ بتایا، ایک بندہ محنت کر لے، دوسرا پیسہ دے دے، آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لے۔ بہرحال وہ اللہ کی باتیں ہیں، لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا بات ہے کہ شریعت یعنی قرآن جس بات پر رد کرنا چاہتا ہے، قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے اولین مخاطب عرب ہے اور قریش ہے، اور قریش کے تجارتی قافلے چلتے رہتے تھے، تو قریش کے اندر ایک کمی جو پائی جا رہی تھی قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہ ایسی کمی ہے کہ یہ اس امت کے اندر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ولیتم، جس کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو، جس کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں وہ ہلاک اور تباہ و برباد کی گئی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ الکیل والمیزان، وہ ناپ تول اور وزن کرنا ہے۔ الکیل والوزن ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ ناپ تول کی وجہ سے اگر بندہ سمجھ رہا ہے میری ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، میرے ضروریات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے لیے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے، اور اسباب سے ضرورت کا پورا ہونا اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، پھر یہ غلط منافع خوری میں نہیں بیٹھے گا۔ آج یہ جو ہماری بات ہے یہ آج کے معاشرے سے بھی متعلق ہے، لیکن اس زمانے کے اندر یہ چیز پائی جا، اور یہ پہلی امتوں کے اندر پائی، اور قوم شعیب کے اندر اعلیٰ درجے میں یہ کمی پائی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ اچھا، قرآن ان کے صفات کو ذکر کرتا ہے یا خصلتیں ذکر کرتا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
یہ المطففین موصوف، یہ اس کے لیے صفت۔ وہ لوگ جب کیا کرتے ہیں، اقتالو اپنے لیے ناپتے ہیں، علی الناس، علی من کے معنی میں اے من الناس، لوگوں سے اپنے لیے ناپتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا ناپتے ہیں، بڑے چوکس رہتے ہیں، ہوشیار اور بیدار رہتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر چیز کمی نہ آ جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسروں کے لیے خود ناپتے ہیں، دوسروں کے لیے خود وزن کرتے تو پھر گھٹا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن نے دو باتیں ذکر کی، ایک یہ کہ دوسروں کے لیے ناپ تول میں کمی کر لینا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے لیے پورا پورا طلب کر لینا۔ اچھا، تطفیف کا تعلق صرف وزن کے ساتھ نہیں، ناپنے کے ساتھ نہیں، شریعت نے تطفیف کا تعلق جوڑا ہوا ہے وضو کے ساتھ بھی، نماز کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ معاشرے کے اندر والیوم ہے، گیج ہے، ویٹ ہے، نمبرز ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ تطفیف کا تعلق ہے۔ کوئی چیز نمبرز پہ بھیجی جاتی ہے، کوئی چیز ویٹ کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، اب اس میں کمی نہ کریں۔ اب ہمارے آج کے معاشرے کے اندر ایک خاص مسئلہ، لوگ پیک بناتے ہیں اور پیک پہ لکھتے ہیں کہ 5 کلو یا 5 لیٹرز، یہ لکھتے ہیں، حالانکہ لیٹرز کے اعتبار سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ بھائی اس کو نہ کہہ دے کہ یہ اتنے لیٹرز ہے، بس یہ پیک ہم نے اتنے کا بنایا، بات ختم کرو، کیا میں کریں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نے لکھ دیا کہ یہ 5 کلو گرام، آپ نے لکھ دیا کہ یہ 5 لیٹرز، اور اس کے اندر کمی آ رہی ہے، چاہے وہ ملی لیٹر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملی گرام کے اعتبار سے ہو، تو کیا میں کریں اس پہ پکڑ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے ٹیچر کا انتظام کرنے والا ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، تو پھر ایڈمنسٹریشن کے ذمے ہیں کہ اس کے لیے ایسے استاد کا انتخاب کرے جو سبجیکٹ کا ماہر ہو اور سبجیکٹ صحیح سمجھا سکتا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں تطفیف میں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، حضرت عمر نے فرمایا ادھر آ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں تطفیف کر رہے ہو، نماز میں کمی کر رہے ہو۔ وضو میں تطفیف، بندہ جلدی جلدی وضو کر رہا ہے، اعضاء خشک ہے، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ خشک ہے، یہ تطفیف ہے۔ ایڑی خشک ہے، یہ تطفیف ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تطفیف کمی کرنے والے، چونکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق جس جس چیز کے ساتھ متعلق ہے ان حقوق میں کمی کر لینا یہ تطفیف ہے بس۔ لیکن عام معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق ناپ تول کے ذریعے سے عام طور پر پورے کیے جاتے ہیں، لیے جاتے اور دیے جاتے، اس لیے قرآن نے ناپ تول میں ذکر کر دیا، ورنہ تطفیف ہر چیز کے ساتھ متعلق ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہاں قرآن ایک نظریہ پیش کرتا ہے، ایک ہے کہ حکومت ڈنڈا لے کر مارکیٹ میں آبزرویشن کے لیے بندے رکھے اور پیچھے سے تجسس ہو، دیکھا جائے کون کمی کر رہا ہے، کون زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اصلاح کا یہ بھی ہے کہ انسان کو ایک سوچ اور فکر دی جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا بندہ، یہ دکان پہ، یہ ریڑھی پہ، یہ دفتر میں جو بندہ بیٹھا ہے اور یہ جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کیا اس بندے کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے واسطے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا بشر کیا حال ہوگا اس بڑے دن کا جب وہ واقعہ ہوگا، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور دنیا کے حساب کے حوالے سے 300 سال گزر جائیں گے اور بندہ رب کے سامنے کھڑا رہے گا، اور بندہ اتنا پریشانی کے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس کا پسینہ بہتا ہوگا، یہاں تک کہ کسی کا ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ناک تک کا بدن اور کسی کے کان کی اس لو تک یہ بدن پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
क्या हाल होगा। लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन। इंसान को राह रास्त पे लाने के लिए इससे बढ़कर अच्छा कोई तरीका नहीं, इंसान को मौत के बाद की जिंदगी का तसव्वुर दिया जाए। याद रखो, आज तुम लोगों से अपने लिए पूरा के पूरा हक वसूल कर रहे हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है तुझसे भी पूरे के पूरे हक का मुतालबा किया जाएगा। रब के सामने तू खड़ा होगा, रब तुमसे बास-पुस करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। एक एक नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तुमने क्या हुकूक अदा किए, फिर क्या हाल तुम्हारा होगा। इससे पहली आयत, पहली सूरत के अंदर आखिरी आयत बात गुजर गई, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज के दिन तुम पकड़े जाते हो तो तुम ताल्लुक इस्तेमाल करते हो, पैसा इस्तेमाल करते हो, अपनी सिफारिशें करते रहते हो। क़यामत का दिन ऐसा होगा किसी को किसी के लिए किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं होगा। तो जैसे दुनिया में अपने लिए पूरा पूरा हक हासिल करने के लिए हर वक्त बेदार रहते हो, तैयार रहते हो, ऐसी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब देने के लिए हुकूक का पूरा मुतालबा तुमसे किया जाएगा। उस दिन के लिए भी आज बेदार रहो, गाफिल जिंदगी मत गुजारो, गफलत की जिंदगी से बाज आ जाओ। इसलिए माशरे के अंदर राह रास्त पे आने के लिए क़यामत का तसव्वुर करना चाहिए, मौत के बाद की ज़िंदगी, अल्लाह के सामने खड़े होने का तसव्वुर करना चाहिए, बंदा खुद ब खुद राह रास्त पर आएगा। हमारे माशरे में लोग घर बनाते हैं और घर बनाते हुए बेच देते हैं, और बेचारा बाहर के बड़े बेहतरीन उसने फिनिशिंग की हुई है, लेकिन अंदर का मटेरियल सारा 2 नंबर लगा है। बेचारा 1 साल मालिक जब घर इस्तेमाल कर लेता है, दरारें पैदा हो जाती है और अंदर का सारा निज़ाम, दीवारें गिरने लग जाती हैं और बेचारा फिर बद्दुआएं देने लग जाता है। ज़मीनें बेचते हैं, नाजायज ज़मीन, कब्जा की हुई ज़मीन बेचते रहते हैं और नाप देते हैं ज़मीन का 1 कनाल का 5 मरले का, हालांकि वो जब देखा जाता है वो मरलों के एतबार से कम रहता है। ये सारी वो चीज़ें हैं माशरे के अंदर। बंदा वैरायटी कुछ और बताता है, चीज़ कोई और देता है, कपड़ा बताता कुछ और है, देता कुछ और है, कीमत किसी और का बता रहा है और देता कुछ और है। ये सारी वो चीज़ें ये तदफीन में शामिल है। ये सारी वो सूरत है कि शरीयत इससे मना किया हुआ है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत और तबाही और बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तौफून, वो लोग जब अपने लिए नापते हैं तो पूरा के पूरा नापते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, और जब लोगों के लिए नापते हैं या वजन करते हैं, युख्सिरून तो घटा देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये गुमान नहीं करते, यकीन नहीं करते ये लोग इस बात का कि ये दोबारा उठाए जाएंगे। लियौमिन अज़ीम, एक बहुत बड़े दिन के वास्ते। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सल्लल्लाहु